السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سیدی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے ہمارے سیاستدان اور ہمارا عدالتی نظام۔ نیکسٹ اچار فیصلے ہوتے ہیں، تیز ترین انصاف کے فیصلے آپ دہلیز پر ہی ملتے ہیں، اور اس بار جو سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف جو عدالتی تاریخ کے فیصلے ہوئے وہ شاید دنیا میں ان کی نظیر نہ ملے کہ 1.5 ماہ کے اندر اندر پورے ریفرنس کا فیصلہ سنایا جائے۔ سب سے پہلے آج بات کریں گے توشہ خانہ تحائف کیس پر، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو دنیا میں تیز ترین تاریخی عدالتی انصاف مل گیا، یعنی کہ 1.5 ماہ میں پورا ریفرنس جو ہے اس میں ان کو مجرم قرار دیا گیا، انصاف یوں کہوں گا۔ توشہ خانہ ریفرنس احتساب عدالت اسلام آباد میں 13 دسمبر کو دائر کیا گیا احتساب بیرو کی جانب سے، اور پھر آج 31 جنوری 2024 کو اس ریفرنس کا فیصلہ سنایا گیا۔ توشہ خانہ تحائف کا معاملہ کیا ہے؟ صرف ایک جیلری سیٹ کے اوپر 14 سال قید بامشقت کی سزا، 10 سال کے لیے نااہلی اور 787 ملین روپے جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ توشہ خانہ تحائف یہ آئین پاکستان میں قانون میں موجود ہے کہ آپ چیزیں لے سکتے ہیں، کچھ 20% ہے، عمران خان نے اپنی حکومت میں اس کی 50% کر لی، لیکن جو چیز آپ توشہ خانہ سے نہیں لے سکتے وہ ہے گاڑیاں۔ اور سابق صدر، سابق وزراء اعظم یعنی کہ نواز شریف، یوسف رضا گیلانی، آصف علی زرداری، اور جس احتجاجی جلسوں میں اور الیکشن کیمپین میں مریم نواز جس مرسڈیز کا استعمال کر رہی وہ بھی توشہ خانہ کی گاڑی، لیکن وہاں پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا۔ خیر، آج اسلام آباد کے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے اڈیالہ جیل میں صبح جو فیصلہ سنایا وہ کچھ یوں ہوا کہ جب عمران خان صبح اپنے کمرے میں تھے، بشرا بی بی ابھی پہنچی نہیں، وہ کلا ابھی پہنچے نہیں، اور جج صاحب کی کل رات طبیعت خراب ہو گئی تھی، سماج چھوڑ کے ان کو ہاسپٹل لے گئے تھے، اور آج صبح سویرے جج محمد بشیر صاحب اڈیالہ جیل پہنچے کمرے عدالت میں، اور انہوں نے وہاں پہ جو موجود سپرڈنٹ تھے، ڈپٹی سپرڈنٹ، ان کو کہا کہ جا کے عمران خان کو لے آئے۔ وہ گئے، انہوں نے اکرم صاحب جو اس پہ پھر عمران نے ان سے کیا مکالمہ کیا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، وہ گئے، انہوں نے عمران خان کو لے آئے، اور جب عمران خان کمرے عدالت پہنچے تو جج بشیر نے ان سے استفسار کیا کہ آپ اپنا 342 کا بیان لے آئے ہیں، جس پر عمران خان نے کہا کہ مجھے تو حاضری کے لیے لایا گیا، بیان تو ادھر میرے کمرے میں پڑا ہے اور میرے وکلا آئیں گے، میں ان کو بیان دکھاؤں گا تو تب ہم جمع کریں گے۔ جس پر جج بشیر نے کہا عدالتی وقت کا ضیاع نہ کرے، جلدی جا کے وہ جواب اپنا جمع کرائے۔ عمران خان کمرے عدالت سے باہر نکلے، اب نکلنے والے ہی تھے کہ جج بشیر نے یہاں پہ فیصلہ سنا دیا۔ نہ عمران خان کے وکلا تھے، نہ بشرا بی بی تھی۔ 14 سال کے، یعنی کہ نیب کی ٹوٹل جو سزا ہے وہ 14 سال ہے، زیادہ سے زیادہ سزا نیب کیسز میں 14 سال ہے۔ اب جج بشیر نے یہ سزا 14 سال کی سزا دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کو سنائی، ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دونوں جو مجرمان ہیں یہ 10 سال کے لیے نااہل ہے، کسی پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ نہیں ہوں گے، ساتھ ہی 787 ملین یعنی کہ 1 ارب اور 50 کروڑ روپیہ بنتے ہیں تقریباً، یہ بھی ان پر جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ جج محمد بشیر جو خود تقریباً 12 سال سے مدت ملازمت میں بیٹھے، اور انہوں نے تقریباً 5 وزراء اعظم کو سزائیں سنائے، ان کی کیسز سنے، اور ایک صدر بھی اس میں شامل ہے، وہ اب 14 مارچ 2024 کو ریٹائر ہو رہے، اور ان سے پہلے اس نے یہ فیصلہ سنایا، اور یہ بھی کہ نیب کے کیسز میں 14 سال سزا ہم پہلی بار سن رہے ہیں۔ 1.5 مہینے کے اندر ریفرنس، ابھی ایک اور ریفرنس بھی ہے جس کی جو ہے وہ بھی الیکشن کے رات سے جو ہے وہ پہلے اس کا بھی فیصلہ سنایا جائے گا، کل فرد جرم عائد کیا جائے گا اس پہ۔ اچھا، ہوا یہ کہ جب یہ سماعت ہو گئی، جب فیصلہ سنایا تو جو اڈیالہ جیل کے ڈپٹی سپرڈنٹ ہے اکرم،
عمران خان نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے دیکھا کہ کہا کہ اکرم آپ نے مجھے دھوکہ دیا اور آپ نے مجھے جھوٹ بولا. آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ خان صاحب ادھر آپ کی حاضری لگا رہے اور یہاں پہ آ کے تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا. جس پر اکرم صاحب جو ہے وہ خاموش ہوئے. یعنی کہ وہ پہلے انڈین مووی میں کہتے تھے کہ سرفراز دھوکہ دے گیا, تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکرم دھوکہ دے گیا. اچھا, اس کے بعد یہ تو ایک پروسیجر تھا, عمران خان تو ان کو سزا سنائے, وہ تو ویسے بھی اڈیالہ جیل تھے. بشرا بی بی نہیں پہنچی تھی. جب یہ خبر آئی تو بتایا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اسلام آباد ہائی کورٹ تھی, لیکن چونکہ جب اڈیالہ جیل سے خبر آئی, جج بشیر نے فیصلہ سنایا, تو اس کے بعد بشرا بی بی بذات خود وہ اڈیالہ جیل پہنچی اور انہوں نے وہاں اپنی گرفتاری جو ہے وہ باضابطہ گرفتاری دے دی. یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بشرا بی بی نے کہا کہ میں عمران خان کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ نہیں کروں گی. اچھا, دوسری جانب یہ تو تیز ترین سماعتوں کا حوال تھا. ایک اور کیس ہے جو کہ بڑا پلانٹڈ قسم کا کیس ہے, یہ کہہ لے. جب عمران خان اور بشرا بی بی کا جو نکاح ہوا تو اس کے بعد یہ جب رجیم چینج والی کہانی شروع ہوئی, اس میں ہوا یہ کہ لاہور کے ایک شخص تھے, انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی, اس کا ایک مقدمہ تھا, وہ 1.5 سال وہ کیس بھی چلتا رہا. جو جج تھے خصوصی یہاں پہ اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو تھے عطار ابانی, ان کے پاس یہ کیس گیا تھا اور انہوں نے یہ کیس اٹھا کے پھینک دیا تھا. پھر اسی وجہ سے ان کو او ایس ڈی بنایا, اور او ایس ڈی کے بعد جو ہے وہ ان کو یہ جو ان کے لاہور ہائی کورٹ میں ان کی واپس جو خدمات تھے وہ واپس کر دیے ان کے. اس کے بعد جو ہے وہ اس کیس کو قدرت اللہ کے پاس بھیجا گیا, اور قدرت اللہ جو جج ہے انہوں نے پہلے اس کیس کو 1.5 سال چلایا, پھر وہ بندہ آیا, انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی, اور اگلی روز جو ہے وہ آ گیا خاور فرید مانی کا. انہوں نے درخواست دائر کر دی, اس میں انہوں نے اپنے اون چودھری, ایک مفتی سعید جو عمران خان کے مفتی تھے, سابق دوست بھی تھے, اور ساتھ ہی جو یہ خاور مانیکا کے ملازم تھے ان کو بھی پیش کیا, بیانات دے دیے, اور بڑے گھٹیا قسم کے الزامات انہوں نے بھی لگائے. پھر اس میں فرد جرم ہی عائد ہو گئی تھی. اس میں 2 مین جو نقطے تھے وہ یہ تھے کہ ایک 496 اور ایک 496 بی, یہ دونوں دفعاتی, یعنی کہ ایک غیر شرعی نکاح ہے اور ایک زنا کا دفعہ جو ہے وہ سیکشن لگایا گیا تھا. اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا تھا, تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے دیا تھا کہ گواہان کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند نہیں کرائے جائیں گے, اس پر جرح نہیں ہوگی. اسٹے دیا تھا, 2 دفعہ اسٹے دیا تھا, اور آج اس کیس کا فیصلہ جو ہے محفوظ کیا تھا, جو کہ اب سے کچھ دیر پہلے یہ فیصلہ سنایا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی میکس جو فیصلہ ہے وہ میں بتا دوں کہ ابھی ججمنٹ, ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے, لیکن شارٹ آرڈر جو ہے اس میں کہا گیا کہ جو سیکشن 496 ہے اس پہ ہم نہیں جا سکتے, اس پہ ہم مداخلت نہیں کر سکتے, کیونکہ فرد جرم جو ہے وہ عائد ہو گئی ہے, تو ہائی کورٹ مداخلت نہیں کرے گی. اور جو 496 بی ہے, یعنی کہ جو زنا والا شک لگایا گیا ہے, اس کی حد تک عدالت نے درخواست الاؤ بھی کر دی, یعنی کہ اس کا جو ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ تھا یا جو ججمنٹ تھی اس کو سیٹیسفائیڈ بھی کر دے کہ نہیں, یہ اگر نکاح والا معاملہ ہے تو نکاح والے معاملے پہ چلے, جو زنا والا معاملہ ہے زنا والا معاملہ اس پہ نہ رکھے. اب اس کیس کا ایک جو پوائنٹ یہ ہو گیا کہ جو کہا جا رہا تھا یا خاور فرید مانیکا کے جو گھٹیا قسم کے الزامات تھے کہ بشرا بی بی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے حوالے سے, تو اس میں جب پہلا یہ معاملہ چل رہا تھا عدت نکاح کا, پھر اس کو غیر شرعی نکاح کہا گیا, پھر یہ اس میں ایک سیکشن جو 496 بی زنا کا سیکشن جو ہے وہ شامل کیا گیا. تو اب ہائی کورٹ نے اس شک کو بھی ختم کیا, حالانکہ ٹرائل کورٹ نے بھی 496 بی کو کسی حد تک جو ہے اس کو سائیڈ لائن کیا تھا, لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو بھی جو ہے وہ ختم کر دیا, اور 496 جو غیر شرعی نکاح ہے یا عدت کی حد تک جو نکاح ہے اس کو ٹرائل کورٹ کو جو سماعت ہے وہ ٹرائل جاری رکھنے کی ہدایت آلریڈی ہو گئی, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسٹے واپس لے لیا. تو اب
کل اسلام آباد کے جو احتساب عدالت ہے یا اسلام آباد کے جو سیشن کورٹ ہے وہ دونوں پھر وہی عدالتی منڈی اڈیالہ جیل میں لگائی جائے گی، اور وہاں پہ بھی 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل یا القادر ٹرسٹ جسے کہا جاتا ہے اس نیب ریفرنس میں کل فرد جرم عائد کیا جائے گا ان دونوں پر، عمران خان اور بشرا بی بی پر، اور ساتھ ہی اسی اڈیالہ جیل میں عدت نکاح کیس کی بھی سماعت ہوگی۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔